السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ۔ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بن صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل، آج کی یہ نشست بڑی پاکیزہ نشست اور بڑی پاکیزہ محفل ہے، جس میں گفتگو حضرت امام حسین اور آپ کے تمام رفقاء کی رخصتی مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ تک بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ کچھ میں بیان کروں، پہلے منقبت پاک کے دو تین شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ نور گنج مصطفیٰ، نور گنج مصطفیٰ، آدھا حسن آدھا حسین، نور گنج مصطفیٰ، نور گنج مصطفیٰ، آدھا حسن آدھا حسین، ہے شبیہ مصطفیٰ، آدھا حسن آدھا حسین، ہے شبیہ مصطفیٰ، آدھا حسن آدھا حسین، نور گنج مصطفیٰ۔ پھول ہیں میرے نبی، زہرا کلی خوشبو علی، پھول ہیں میرے نبی، پھول ہیں میرے نبی، زہرا کلی خوشبو علی،
مظہر گل با خدا، آدھا حسن آدھا حسین، مظہر گل با خدا، آدھا حسن آدھا حسین، ہے شبیہ مصطفیٰ۔ کون ہے سردار جنت، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کون ہے سردار جنت، کون ہے سردار جنت، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہہ گئے نانا میرے، آدھا حسن آدھا حسین، ہے شبیہ مصطفیٰ۔ آدھا حسن آدھا حسین، نور گنج مصطفیٰ۔ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ دارالعلوم جائز ادارہ احمدیہ اشرفیہ میں 10 روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی آج یہ 7ویں محفل ہے۔ آج کی اس محفل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے روانگی کا ذکر ہوگا۔ جب یزید تخت نشین ہوا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد، سب سے پہلے اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس، جو کہ ولید ابن عقبہ اس وقت کے گورنر تھے، خط لکھا، اور خط میں یہ صاف تحریر کیا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور امام حسین سے بیعت لو۔ اگر وہ انکار کریں تو ان لوگوں کو قتل کر دو، اور اگر مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ جب خط مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا، گورنر مدینہ ولید نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو فوراً طلب فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ اسی اثناء ولید کا پیغام پہنچتا ہے، اور آنے والے نے کہا کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے، طلب کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بے وقت بلانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ بہرحال دونوں حضرات اپنے اپنے گھر گئے، اور اس کے بعد مکمل تیاری کے ساتھ بات یہ طے پائی کہ آپ تنہا نہیں جائیں گے، چند نوجوانوں کو لے کر کے آپ گورنر ہاؤس میں جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں حضرات گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ولید نے ادب کے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعزیت کے چند الفاظ کہے، تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ بلانے کا مقصد یہ ہے
سامنے خط رکھ دیا، کہا آپ خود ہی اس کو پڑھ لیجئے، اور یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ امام حسین نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں صاف طور سے لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے فوراً بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، ان لوگوں سے بیعت لو۔ اگر بیعت لے لیں، بیعت کر لیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر ٹال مٹول کریں تو ان لوگوں کو قتل کر دو یا سخت سے سخت سزا دو، اور بیعت کرنے پر انہیں مجبور کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تحریر کو پڑھا، امام حسین نے فرمایا دیکھیے بیعت کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رہی بیعت یزید کی تو میں اس وقت اس کی بیعت نہیں کروں گا، پورے مدینے میں آپ اس چیز کا اعلان کریں، سب لوگ اس کی بیعت کریں، پھر اس کے بعد ہمیں جیسا سمجھ میں آئے گا ہم آگے ویسا کریں گے۔ امام حسین کی بات کو سننے کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی، میں آپ پر پریشر نہیں ڈال سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا چیز ہیں، آپ کا ادب، آپ کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو وہیں پر ولید بن عقبہ کے بغل میں مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی تاریخ کا سب سے گندا انسان، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نقصان مروان بن حکم کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچا ہے، صحابہ کرام کو پہنچا ہے، اور جو آپس میں خانہ جنگی ہوئی ہے، سب میں اہم کردار اگر کسی نے نبھایا ہے تو وہ مروان بن حکم نے کیا۔ مروان بن حکم کا یہ جملہ تھا کہ حسین یا تو تم بیعت کر لو، ورنہ ولید ابن عقبہ سے کہا کہ حسین کو اسی وقت قتل کر دو، ورنہ اگر یہ چھوٹ کر چلے گئے یہاں سے تو پھر تمہارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے جب مروان بن حکم کی اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا اے ابن الزرقاء، اور فرمایا کہ کمینے تو حسین کو جھکانا چاہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم حسین جان دے سکتا ہے، لیکن حسین اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ نہیں دے سکتا۔ یہ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اب تجھے جو کرنا ہے کر۔ اتنا کہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس سے باہر آ گئے، عبداللہ ابن زبیر بھی آ گئے، دونوں حضرات نے آپس میں گفتگو کی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یزید بیعت کے لیے بہت زیادہ ہم لوگوں کو پریشر کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں لامحالہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رات ہی میں مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کیا، وہ چلے گئے۔ غالباً رجب کی 28 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ولید بن عقبہ نے بلایا۔ امام حسین نے کہا دیکھیے میں بھی اس وقت نہیں آ سکتا، آپ اپنے گھر گئے، گھر والوں سے پوری داستان بتائی، حضرت زینب، حضرت عباس، حضرت قاسم، سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کوئی نادانی کر بیٹھے اور یہاں پر خون اور خرابہ کی نوبت آ جائے، اس لیے حسین یہ نہیں چاہتا ہے کہ مدینہ کی حرمت پامال ہو، اس لیے ہم لوگوں کو یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے، یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ معاملہ جب اس چیز پر طے پایا کہ ہاں ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے تعلق سے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا میرا ارادہ اس وقت تو مکہ المکرمہ جانے کا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے سوچیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی، ان کی بے وفائی ہم لوگوں نے دیکھی ہے، اور ان کی بے وفائی نے اپنے والد گرامی کی جان لی ہے، اور انہی لوگوں نے اپنا ابو جان کو قتل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفے میں ہوئی، مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا۔
اتنا کہنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، ٹھیک ہے آپ مکہ شریف جب جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ کسی صحرا یا جنگل کی طرف اپنا رخ کریں گے، وہیں پر رہ کر کے لوگوں سے بیعت اور ان سارے معاملات کو آپ کریں گے، پھر اللہ چاہے گا تو کوئی بہتر سے بہتر راستہ پیدا فرما دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ کی اس بات کو ان کے سراہا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو ایسا ہی کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے خاندان، اپنے پورے گھر والوں کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد اپنی بہن زینب کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی حسین میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، اس لیے کہ میں نے اپنے امی جان سے، والدہ سے اکثر یہ میں سنا کرتی تھی، امی جان کہتی تھی کہ بیٹی زینب جب حسین پر اگر کوئی مصیبت آئے تو حسین کو تنہا مت چھوڑنا، اس لیے بھائی میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، جہاں بھی آپ کے جانے کا ارادہ ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ زینب اور آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اب امام پاک علیہ وآلہ جدہ علیہ السلام روضہ رسول پر رخصتی کے لیے پہنچتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام کے بعد بے ساختہ آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا اور آپ کی زبان بند ہو گئی، یہاں تک کہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اسی عالم میں آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، اور غشی طاری ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ خواب میں نانا جان تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا کہ مت گھبرا، حسین وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے تجھے تیار کیا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین، اب اسلام کو تیری قربانی کی ضرورت ہے۔ میرے بچے میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، میرا دست رحمت دست شفقت بھی تیرے سر پر ہے۔ حسین تو اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو روضہ رسول پر پایا، بے ساختہ آپ پھر رونے لگے اور الوداع نانا جان کہہ کے آپ وہاں سے نکلے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوئے تھے، باب جبریل سے وہاں سے نکلنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی جنت البقیع شریف گئے۔ جنت البقیع شریف جانے کے بعد سیدہ کائنات مخدومہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر آپ نے حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد وہاں پر آپ نے چند جملے کہے، کہا امی جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے حسین کی ہر خواہش کو پوری کیا، اور امی جان مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں آپ کے مزار پر آتا تھا، آپ کے قریب آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم کو دور نجات عطا فرماتا تھا۔ امی جان آج حسین آپ کے دربار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، امی جان ہمارے لیے دعا کریے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ بے ساختہ رو پڑے۔ پھر بھائی امام حسن کے قبر انور پر گئے، ازواج مطہرات کے قبروں پر گئے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں پھر اپنے گھر آئے۔ آنے کے بعد وہاں سے آپ نے تقریباً 28 تاریخ کو وہاں سے سفر کیا، مکہ المکرمہ آئے۔ 4 شعبان کو آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ راستے میں عبداللہ ابن متی سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی پوچھا آقا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ مکہ شریف جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہاں سے آپ کوفہ مت جائیے گا، اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان کو غالباً مکہ شریف پہنچے۔ وہاں پر اجلہ صحابہ اور ان کے جو بچے تھے سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر جو پہلے ہی رخصت کر چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ سب لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سمجھایا، یہی بتایا کہ آپ یہی رہیں، اور آپ کے ساتھ ہماری پوری حمایت شامل ہے، ہماری زبان بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی طرف سے جیسا کہیں حکم فرمائیں گے ویسا ہم کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ میں
حرمین کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ مدینہ شریف کی عزت ہمارے لیے فرض ہے اور مکہ شریف کی بھی عزت ہمارے لیے فرض ہے۔ حسین یہ نہیں چاہتا ہے کہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں خون بہے۔ اتنا کہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو ختم فرما دیتے تھے۔ بہرحال آپ پورا شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال، ذی القعدہ وہیں پر رہے۔ پھر اس کے بعد جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئی، آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، تو کسی نے آ کے کہا کہ حسین پاک آپ کے قتل کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے دشمن کو حاجیوں کے بھیس میں چھپا دیا گیا ہے۔ امام حسین کو جب یہ خبر ملی تو فوراً آپ نے اپنے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 تاریخ کو آپ نے عمرہ ادا کر کے فوراً جو ہے آپ نے جو ہے وہاں سے نکلنے کی سوچی کہ اب ہم یہاں سے کوفہ چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج بغیر حج کے ہوئے آپ نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پورے گھر والوں کو لینے کے بعد ارادہ کیا کہ اب ہم کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے اور کوفہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوفہ والوں نے بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا اور خط بھیج کر کے اسی چیز کو بار بار وہ تحریر ان لوگوں نے کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہمیں آپ جیسے خلیفہ کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں یہ شکایت کریں گے کہ میرے مولا ہم لوگ گمراہیت کی طرف جا رہے تھے، ہمارے اوپر ظالم اور جابر حکمراں مسلط تھا۔ اس وقت ہم نے مدد کے لیے حسین ابن علی کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے تھے، اس وقت ہم لوگ خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان خطوط کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد آپ نے پہلے ہی اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو بھیجا تھا کہ وہاں کا جائزہ لیں، وہاں کے ماحول کو دیکھیں کہ لوگ کیا واقعی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر ذی الحجہ میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے تحریر بھی کیا وہاں جانے کے بعد کہ حسین یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور لوگ بیعت پر بیعت کر رہے ہیں، جوق در جوق لوگ ہماری حمایت میں شامل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کوفہ میں ایک وقت میں 40 ہزار لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو جب یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو امام حسین نے فوراً وہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ پورا قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کوفہ کی سرزمین پر جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ مکمل ایک مضمون تھا، امام مسلم کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ خط امام مسلم کا جو دوسرا تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملا کہ بھائی آپ اگر کوفہ آ رہے ہوں تو یہاں مت آئیں، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، مجھے شہید کر دیا گیا ہے اور میرے بچوں کو بھی بہیمانہ اور بہت ہی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب راستے میں یہ خط ملا تو آپ نے اپنے پورے ساتھیوں کو اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے جاننے والے بھی لوگ اس میں موجود تھے سب کو اکٹھا کر کے بتایا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی آپ نے حکم فرمایا کہ جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ میرے ساتھ چلے اور جسے نہیں جانا ہے وہ ابھی بھی رخصت کر سکتا ہے، وہ سفر کہیں کا اور کر سکتا ہے۔ بہرحال اکثر لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور حمایت میں کہا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے جہاں چلیں گے ہم وہیں پر آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ہم اپنی جان کی قربانی آپ کے قدموں پر پیش کریں گے، اور آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور قربان کر دینا ہم اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا ارادہ کیا۔ ادھر یزید پلید کی طرف سے بار بار یہ سازش رچی گئی اور یہ بار بار وہاں کے گورنر کو سختی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ حسین ابن علی کو کوفہ نہیں داخل ہونے دینا، کوفہ کسی بھی طریقے سے وہ کوفہ نہ پہنچنے پائیں۔ اس کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک حجازی لباس میں بھیجا گیا، وہاں کے پورے معاملات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس ظالم اور جھوٹے نے کوفہ کی سرزمین پر
حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کو کس طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا اور مکمل راستہ کوفہ کا مکمل راستہ امام حسین کے لیے بند کر دیا، اور 1000 کا لشکر لے کر کے حضرت حر کو اسی کام پر مقرر کیا گیا کہ حسین بن علی جب آئیں تو ان کے رخ کو کوفہ کی طرف نہ کر کے کربلا کی طرف کر دیں، کسی صحرا کی طرف کر دیں، اور پھر وہاں پر چاروں طرف سے انہیں گھیرنے کے بعد بیعت پر انہیں آمادہ کریں، مجبور کریں، اگر وہ بیعت نہ کریں تب ان کو وہیں پر قتل کر دیں، وہیں پر ان کا قلعہ کم کر دیں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 لشکر لے کر کے امام حسین کا جب گھیراؤ کرتے ہیں اور ساری باتیں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ حسین یا تو آپ راتوں رات کہیں الگ چلے جائیں، اور یا تو پھر آپ یزید کے کہنے کے مطابق ان کی بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر عمل کروں گا، مجھے آج رات کا موقع دو۔ امام حسین نے رات میں پھر سفر کیا، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پوری رات سفر کیا، جب صبح ہوئی تو دیکھا آپ جہاں چلے تھے وہیں پر پھر موجود ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا حر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری شہادت گاہ یہی ہے اور ہم کو قیامت تک یہیں آرام کرنا ہے، اب تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں کیسے پیش آنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ اور اے حر، اس وقت تو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہے، اگر تو میرا ہو کے رہتا ہے تو جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اور اگر تو یزید کا ہو کر کے رہتا ہے تو دنیا تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں نے حضرت حر کی دل کی دنیا بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ آقا آج رات بھر مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حر گئے، پس و پیش میں پڑے تھے۔ ان کے بھائی مصعب نے کہا کہ حر کیا بات ہے، تم اتنا پریشان نظر آ رہے ہو، اور تم جیسا بہادر اور سپہ سالار انسان اس طریقے سے کی پریشانی میں مبتلا ہو، یہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت حر نے کہا بھائی، میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، اگر میں یزید کا ساتھ دیتا ہوں تو میں جہنم کا ایندھن بنتا ہوں، اور اگر حسین ابن علی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا ہوں تو میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کے خیمے کی طرف، ان کے جہاں پر سب لگے ہوئے تھے وہاں پر آئے، امام حسین سے ملاقات کی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں، میں بھی آپ کی طرف سے ہی رہوں گا، اور اس چیز کا اظہار فرمایا کہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا ہے، آپ اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ امام حسین کے قدموں پر حضرت حر گرے، اور گرنے کے بعد اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے لگے۔ امام حسین نے انہیں اپنے قدموں سے اٹھا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد فرمایا اے حر، تیرا نام حر ہے، اور حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے، یعنی تو آج سے جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ایک سمجھ لیجئے مسلسل آپ نے ایک جہاد کیا، مدینہ شریف کی جدائی، کعبہ شریف کی جدائی، جس وقت کی مدینہ شریف سے کوئی عام مسلمان اگر جب جدا ہوتا ہے 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے مدینہ شریف جاتا ہے، اور وہ مدینہ منورہ کو جب چھوڑتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت یہ بتاتی ہے، اور اس چیز کو میرے دل نے بھی برداشت کیا ہے کہ روضہ رسول سے جب ایک عاشق کی جدائی ہوتی ہے تو قیامت سے کم وہ منظر نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی جو مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں پلے بڑھے، پوری زندگی جو ہے بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک کی زندگی آپ نے مدینہ شریف کے گلیوں میں گزاری ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب نبی کا شہر اور مدینہ کی گلیاں جب چھوٹ رہی ہوں گی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر کیسا گراں وقت گزر رہا ہوگا، اور کن مصیبتوں کا سامنا امام حسین نے اس وقت کیا ہوگا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار چھوٹ رہا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوٹ رہا ہے۔
اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی رانائیاں اور مکہ شریف کے ان تمام مقامات متبرکہ جس کے لیے دنیا کا ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھنا، وہاں کی زیارت کرنا، وہاں رہنا باعث نجات سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی آقا امام حسین نے آئے اس وقت کہ جب کہ دنیا کے پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حج کیے ہوئے وہاں سے آپ نے سفر کیا، ہجرت کی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے امت کی فلاح کے لیے اور نانا جان کی امت کی بہبودی کے لیے امام حسین نے کس طریقے سے قربانی پیش کی، اور کس طریقے سے آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اور ہمیشہ آپ یہ دعا فرماتے رہے، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو اجر عطا فرما، حسین کے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا صبر عطا فرمایا، ایسا اجر عطا فرمایا کہ آج تک دنیا میں حسین جیسا نہ صابر ہوا ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حسین پاک جیسا اب نہ کوئی صابر پیدا ہوگا۔ سب سے بڑے صابر اور شہیدوں میں تو شہید اعظم ہی ہیں، لیکن صبر و رضا کی آخری منزل جہاں پر ہوتی ہے وہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مدینہ شریف سے لے کر کے مکہ شریف، مکہ شریف سے لے کر کے آپ کربلا معلی پہنچے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کربلا پہنچے اور وہاں پر آپ نے اس جگہ کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے کسی نے بتایا نینوا ہے، کسی نے کہا کربلا ہے، کسی نے کہا دشت بلا ہے۔ بہرحال تمام طریقے کے نام بتائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے، پتہ لگاؤ۔ جب پتہ لگایا گیا تو آپ نے اس زمین کو خرید کر وہاں پر خیمہ لگانے کے لیے جب آپ نے اجازت مانگی تو حضرت علی اکبر کہنے لگے ابو جان، آپ نے پورا سفر کیا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے یہاں تک آئے، کہیں پر ایسا معاملہ پیش نہ آیا، لیکن آپ اس جگہ کے بارے میں اتنی معلومات کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا جو آخری آرام گاہ ہوتی ہے وہاں پر اجازت لے کر کے قیام کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کے بارے میں ہمارے نانا جان نے ہم کو بچپن ہی میں بتا دیا تھا کہ بے شک میرے شہزادے کو میری امت قتل کرے گی، اور یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کربلا شریف کی مٹی اور کربلا شریف میں شہید ہونے والے تمام شہیدوں کے خون کو پہلے ہی حضرت جبریل نے دے دیا تھا، اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ کربلا معلی میں بغیر دان اور پانی کے شہید کیا جائے گا۔ امام حسین اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ جب وہاں پر آپ نے خیمہ لگا لیا، خیمہ لگانے کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یزیدیوں کی طرف سے لشکر آتے گئے، یہاں تک کہ 72 لوگ امام حسین کی طرف سے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزیدیوں کی طرف سے تقریباً 22,000 کا لشکر زرار تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 72 ایک طرف اور ایک طرف 22,000 سے زیادہ لشکری ہوں، تو یزید کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی خوف تھا کہ امام حسین سے لڑنا اور کم تعداد میں لڑنا یہ حماقت سے خالی نہیں ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اتنے جو ہے لشکر کو بھیجا گیا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 محرم الحرام کو وہاں پہ جا کر کے اپنے خیمے کو نصب کیا اور وہیں پر رہنے لگے۔ 3 دن پہلے سے نبی کے خاندان پر پانی بند ہو گیا اور دانہ پانی وہاں پر ختم ہو گیا۔ نبی کے ان شہزادوں نے بہت صبر سے کام لیا، 3 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن نہ عبادت قضا ہوئی، نہ نمازیں قضا ہوئی، نہ ذکر قضا ہوا، نہ قرآن کی تلاوت قضا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب لوگوں کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.